بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، ایئر انڈیا کے 45 لاکھ مسافروں کا ڈیٹا ہوا لیک، کون ہے ذمہ دار؟ اتر پردیش میں فیصل نامی نوجوان کا قتل کس نے کیا؟ ایک اہم سوال۔ جانیے، چین میں آئے 7.4 شدت کے زلزلے میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا؟ کام کے طویل اوقات سے انسانی صحت کو پہنچ سکتا ہے بھاری نقصان، رپورٹ میں کئی انکشافات۔ ملکی اور عالمی خبریں شروع کرنے سے پہلے مقامی خبر پر ایک اہم نظر ڈالتے ہیں۔ ضلع اترا کنڈا میں بڑھتے کورونا کے معاملات دیکھتے ہوئے 22 مئی صبح 6 بجے سے 24 مئی صبح 6 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے مطابق آج مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہا۔ ضروری اشیاء کی دکانیں بھی ضلع بھر میں بند رہیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ کے برابر رہی۔ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں صبح 6 بجے سے ہی لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی تھی اور لوگ ضروری اشیاء کی خریداری صبح 10 بجے تک کر لیتے تھے، لیکن آج مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں پر ہی رہنے کو ترجیح دی۔ واضح ہے کہ ضلع میں کورونا کے روزانہ کے معاملات تقریباً 1000 یا پھر اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ بھٹکل میں بھی کبھی 60 سے 70 تو کبھی یہ تعداد 80 سے تجاوز کر جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہم جس قدر بھی احتیاط کر لیں کم ہے۔ یاد رکھیں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہیں، ماسک لازمی طور پر پہن کر نکلیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں اور جان لیں کہ بے احتیاطی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے۔ ایئر انڈیا سے ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایئر انڈیا کے ڈیٹا میں سیندھ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے کم و بیش 45 لاکھ مسافروں کے کریڈٹ کارڈ سمیت کئی جانکاریاں لیک ہو گئی ہیں۔ مسافروں کی پرائیویسی تحلیل ہونے کی بات کا اعتراف ایئر انڈیا نے کر لیا ہے اور اس کے مطابق 26 اگست 2011 سے 3 فروری 2021 تک کے درمیان مسافروں کا یوم پیدائش، ان کا کانٹیکٹ سے متعلق جانکاریاں، نام، پاسپورٹ سے متعلق جانکاری، ٹکٹ کے بارے میں تفصیلات اور اسٹار ایئر لائنز اور ایئر انڈیا فریکوینٹ فلائر ڈاٹا اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹا بریچ ہوا ہے۔ ایئر انڈیا کے مطابق پاسپورٹ کو راز میں رکھا گیا ہے۔ ہندی نیوز پورٹل آج تک پر شائع ایک رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں ایئر انڈیا نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ ڈیٹا سے متعلق CCV نمبرز ڈیٹا پروسیسر کی جانب سے نہیں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ایئر انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سرور پر کسی بھی طرح کی غلط سرگرمی نہیں دیکھی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ سائبر حملے میں دنیا بھر کی گلوبل ایئر لائنز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، لیکن ایئر انڈیا کے 45 لاکھ مسافروں کی رازداری والی جانکاریاں لیک ہونے سے لوگوں میں حیرانی ہے۔ بہرحال، خبروں کے مطابق جن مسافروں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، ایئر انڈیا نے انہیں ایک نوٹس کے ذریعے جانکاری دی ہے۔ ایئر انڈیا نے بتایا ہے کہ اس کا SITA PSS سرور جو پرواز بھرنے والوں کو نجی جانکاری کی محفوظ اور پروسیس کرتا تھا، اس پر سائبر حملہ ہوا ہے، جس کے بعد ڈیٹا لیک ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اتر پردیش سے اہم خبر یہ ہے کہ وہاں کی پولیس پر اکثر لوگوں کو بالخصوص اقلیتی طبقے کے خلاف ظلم و ستم کرنے کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ تازہ معاملہ اناؤ ضلع میں پیش آیا، جہاں فیصل نامی ایک نوجوان کو پولیس اہلکاروں نے اتنا پیٹا کہ اس کی جان چلی گئی۔ فیصل کا جرم محض اتنا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کنبے کا پیٹ پالنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے باوجود سبزی بیچ رہا تھا۔ اس معاملے کے 2 ملزمان سپاہیوں اور ایک ہوم گارڈ کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ASP ششی شیکھر کے مطابق لاک ڈاؤن کی عمل آوری کے تحت ایک نوجوان کو تھانے میں لایا گیا تھا، جہاں اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اسپتال لے جاتے وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ خبروں کے مطابق متوفہ نوجوان فیصل 20 سال کی عمر اس کی بتائی جا رہی ہے۔ اناؤ کے بھٹپوری علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ جمعے کے روز نزدیکی قصبے میں سبزی فروخت کر رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ کے مطابق 2 سپاہی اور ایک ہوم گارڈ نے لاک ڈاؤن کے دوران سبزی بیچنے کی پاداش میں اس کی پٹائی کر ڈالی۔ اس کے بعد پولیس اس کو تھانے بھی لی گئی۔ اہل خانہ نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ فیصل کی وہاں لے جا کر بھی پٹائی کی گئی۔ اس کے بعد جب اس کی طبیعت بگڑ گئی تو اسے اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس کے بعد پولیس والے فیصل کی لاش کو اسپتال میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فیصل کی موت کے بعد مشتعل لوگ سڑک پر اتر آئے اور مقامی پولیس کے خلاف نعرہ بازی بھی کرنے لگے۔ مظاہرین نے ہردوئی اناؤ روڈ کو بھی جام کر دیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی اور 6 گھنٹے تک ہنگامہ چلتا رہا۔
اس کے بعد ASP ششی شیکھر نے بتایا کہ ہوم گارڈ کو برخاست کر دیا گیا ہے اور دونوں سپاہیوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دیر رات 11 بجے ملزم پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اہل خانہ پرسکون ہوئے۔ سابق رکن اسمبلی ببلو خان کے مطابق اس معاملے میں پولیس بری طرح قصوروار نظر آ رہی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ کو جواب دینا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگ کھانا کیسے کھائیں گے۔ سبزی بیچنا کوئی جرم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نہ تو لوگوں کا علاج کر پا رہی ہے اور نہ غریبوں کو روٹی دے پا رہی ہے۔ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی انہوں نے مانگ کی ہے۔ ناظرین، چین سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ چین کے صوبے ینان میں 6.4 اور صوبے چنگائی میں 7.4 شدت کے زلزلے کے جھٹکوں سے 190 عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، جبکہ 3 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین زلزلے کے طاقتور جھٹکوں سے لرز اٹھا۔ زلزلے کے پہلے جھٹکے صوبے ینان کے سیاحتی علاقوں میں محسوس کیے گئے، جہاں زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ صوبے ینان میں زلزلے کے جھٹکے میں 3 افراد اور 28 زخمی ہو گئے، جبکہ 190 سے زائد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، جبکہ پہاڑی علاقوں سے 20,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ صوبے ینان میں زلزلے کے جھٹکوں کے کچھ ہی دیر بعد صوبے چنگائی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ چنگائی میں طاقتور زلزلے میں 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 2 پل اور 2 مرکزی شاہراہیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ زیادہ شدت کے زلزلے کے باوجود یہاں نقصان کم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وادر ہے کہ چین میں 2008 کو 7.9 شدت کے زلزلے کے جھٹکے میں 87,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2003 میں آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے میں 268 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نیپال کی صدر بھنڈاری نے ہفتے کے روز ملکی پارلیمان تحلیل کر دینے کا اعلان کیا اور نومبر میں نئے انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے۔ بھنڈاری کے دفتر کے مطابق یہ فیصلہ کارگزار وزیر اعظم KP شرما اولی کی سربراہی والی کابینہ کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ بھنڈاری نے اولی اور اپوزیشن نیپالی کانگریس پارٹی کے رہنما شیر بہادر دیو دونوں کی جانب سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے پیش کردہ دعووں کو مسترد کر دیا۔ دونوں رہنما مقررہ وقت تک نئی حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہے تھے۔ اوقات اور انسانی اموات کے درمیان عالمی ادارے صحت کے مطابق اقتصادی عدم اطمینان کی وجہ سے کئی انسانوں کو طویل اوقات تک کام کرنا پڑ رہا ہے اور اس صورتحال کورونا وبا کے ایام میں خاص طور پر زیادہ دیکھی گئی کرنے کے اوقات کی وجہ سے انسانوں کو مختلف عوارض کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عارض قلب خاص طور پر داخل ہے۔ سن 2016 میں کام کے طویل اوقات کی وجہ سے دنیا بھر میں 7,45,000 افراد اپنی زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک ہے۔ اضافہ سن 2000 کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے۔ ناظرین، خبروں میں آج بس اتنا ہی۔ آپ سے اہم گزارش یہ ہے کہ کورونا کے اس وبا کے دوران اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اور بیماری کی حالت میں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔